الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مقابل له ولا مناظر له ولا مكازم له ولا مبارز له لا مثال له ولا مثيل له ولا مثل له ولا نظير له لا ند له ولا جد له ولا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہے۔ اس وقت آپ کے درمیان قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے اسے ربیع الثانی بھی کہتے ہیں اور ربیع الآخر بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ماحول میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسلامی مہینوں کی گنتی معلوم نہیں ہے، ہم اسلامی مہینوں سے ناواقف ہیں، بس گنے چنے چند مہینوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ورنہ دوسرے مہینوں کے کیا نام ہیں، کس طرح سے ان کو بولا جائے، ہمارے ماحول میں اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اور چند مہینے تو ایسے ہیں کہ اس کے اسلامی نام بدل کر ہم نے اپنے اپنے طور پر اس کے نام رکھ لیے ہیں۔ اب صحیح نام کا علم اکثر مسلمانوں کو نہیں ہے،
اس لیے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان 12 مہینوں کے نام ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ یہ اسلامی شعار ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے، اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، یہ پہلا مہینہ ہے، فرسٹ منتھ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر صفر المظفر ہے، تیسرے نمبر پر ربیع الاول ہے، جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، جس میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی وفات اسی مہینے میں ہوئی ہے، جو ابھی قریب ہی میں گزرا ہے۔ اس کے بعد یہ چوتھا مہینہ ہے، جس کو ربیع الاخر بھی کہتے ہیں اور ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی، اس وقت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے۔ اسٹارٹنگ اسلامی تاریخ کی ہجرت کے وقت سے ہوئی ہے۔ اس وقت سے تقریباً 4 صدیاں گزر گئی۔ 4 صدیاں گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جس نہج پر چھوڑ گئے تھے، صحابہ تک وہ زمانہ برقرار رہا، خیر القرون کا زمانہ رہا، پھر تابعین کا زمانہ آیا، پھر تبع تابعین کا زمانہ آیا، ایسے ہوتے ہواتے تقریباً 450 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور انسانوں میں دین اسلام سے دوری بڑھتی گئی، نافرمانیوں میں لوگ مبتلا ہونے لگے، فتنوں کے شکار ہونے لگے، طرح طرح کے نئے فتنے رونما ہونے لگے۔ تو اب اسی عرصے میں اور اسی دوران عراق کے علاقے میں ایک جگہ ہے جیلان، جس کا اصل نام غیلان ہے، لیکن عربی کتابوں میں اور عربی الفاظ میں اس کو جیلان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نیک صفت ولی اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے چہیتے حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت لوگ زیادہ تر ان کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ کا نام حضرت عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، لقب آپ کا محی الدین ہے، اور پیدائش کا مقام آپ کا غیلان ہے۔ چونکہ عربی زبان میں لفظ گاف کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، اس لیے جیم سے بدل کر اس کو جیلان کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 471 ہجری میں ہوئی، یعنی تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے 460 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ انگریزی عیسوی تاریخ کے اعتبار سے آپ کی تاریخ کی پیدائش 1078 شمار کی جاتی ہے، یعنی اس وقت 2021 چل رہا ہے۔ آج سے تقریباً 950 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو آج 950 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ ایسا ہی یاد رکھتے ہیں، جیسا کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہی صدی میں گزرے ہیں۔ ان کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ چونکہ ان کے ایسے کمال تھے، ان کے ایسے اخلاق تھے، ان کا ایسا کردار تھا، ان کی ایسی زندگی تھی، ان کی ایسی لائف تھی، ان کے اندر وہ شرف تھا، وہ شرافت تھی، وہ فراست تھی، وہ دین سے لگاؤ تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے چراغ تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی نسب سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے، سلسلہ نسب آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نسب جو اوپر تک جاتے ہیں تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کا نسب جن کا نام نامی اسم گرامی ام الخیر فاطمہ ہے، ان کا نسب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے متعلق یہ تفصیلی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت کا کردار اور آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی ایسی نمایاں ہے کہ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا آپ کو چن لیا تھا، آپ کو منتخب کر لیا تھا، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کی آپ پر توجہ تھی، اللہ تعالیٰ آپ پر خاص مہربانی کرنا چاہتا تھا۔ عجیب واقعات ہیں اور آپ کی کرامتیں ثابت ہیں۔ حضرت علامہ عز الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء کرام کی کرامتیں ہیں، لیکن جتنی کرامتیں حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہے، اور تواتر سے جن کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے اور ہمارے ماحول میں جتنا زیادہ مشہور ہے جو کرامتیں، وہ سب سے زیادہ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کی اتنی کرامتیں لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں پر عجیب و غریب کرامتیں ظاہر فرمائی۔ کرامت ثابت ہے، کرامت حق ہے، کرامت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے علاوہ اپنے کسی خاص بندے پر، کسی نیک بندے کے ہاتھ پر، کسی برگزیدہ ایمان والے کے ہاتھ پر، جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، شریعت مطہرہ کا پابند ہو، اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر فرمائے جس کو خرق عادت کہا جاتا ہے کہ عادتاً فطرتاً ایسی چیز ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، کسی کے بس میں نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ ہی ظاہر کرواتا ہے، اللہ ہی قادر مطلق ذات ہے، وہ اپنے سے کسی بندے کے ہاتھ پر ایسی چیز کو ظاہر کروائے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لہذا کرامتیں ثابت ہیں، لیکن حضرت کی تو بات ہی عجیب ہے اور نرالی ہے۔ بچپنے کا عالم ہے۔ والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ بیان کرتی ہے کہ جب 2 سال انہوں نے دودھ پیا ہے، بچے کے دودھ پینے کا عرصہ 2-2.5 سال ہوتا ہے، اس عرصے کے اندر جب رمضان آتا، جب شعبان کا مہینہ ختم ہو جاتا اور رمضان کی ابتدا ہوتی، لوگ مسلمان صائمین صائمات روزے رکھتے، صبح صادق گزرتی تو میرا بچہ، میں اس کو قریب کرتی، اپنے سینے سے لگاتی کہ وہ دودھ پی لے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، بچوں پر تو کوئی شریعت نہیں ہے، وہ تو مرفوع القلم ہے، ان سے تو قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے، اس عمر کو نہیں پہنچتے، جب تک ان پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ لیکن بچپن ایک عالم ہے، عجیب ان کی کرامت کہیے، اللہ تعالیٰ ان کو برگزیدہ بنانے والا ہے، اپنے ولیوں میں شمار کرنے والا ہے، اور صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے ولی ہے، پیران پیر ہے، تمام ولیوں کے سردار ہے، سلطان الاولیاء ہے، امیر الاولیاء ہے، ولی الاولیاء ہے، ایسے برگزیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچپنے سے ان کا خیال رکھا۔ جب آپ رمضان کے مہینے میں آپ کو والدہ اپنے قریب کرتی اور ان کو دودھ پلانا چاہتی، جیسے ہی سینے سے قریب کیا جاتا، بچہ منہ موڑ لیتا۔ یہ وہ بچہ جن کو آج حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کی فراست، یہ ہے آپ کا کمال۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نظر ہے آپ پر، خاص رحمت ہے۔ اب یہ بچپنے کا عالم ہے، ادھر ماں ان کو ٹرائی کر رہی دوبارہ دودھ پلانے کی، بچہ دودھ نہیں پیتا، پھر ٹرائی کر رہی ہے، پھر دودھ نہیں پیتا، بار بار کرنے کے بعد اب ام الخیر فاتح سمجھ گئی کہ میرا بیٹا رمضان کی رعایت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کے رمضان میں عجیب بات ہوئی، ابر تھا، آسمان ابر آلود تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے کسی کو جو ہے چاند نظر نہیں آیا۔ 29 رمضان مکمل ہو گئے، اب صبح میں 30واں روزہ ہے یا عید الفطر ہے، اس کا پتہ کیسے لگے؟ صبح ہوئی، صبح صادق کے وقت کے بعد ماں پھر اپنے بچے کو قریب کرتی ہے، ٹرائی کرتی ہے کہ دودھ پلائے، لیکن بیٹا جیسے ہی سینہ قریب کیا منہ پھر موڑ لیا، پھر قریب کیا پھر منہ موڑ لیا۔ یہ تھا ان کے جو ہے شرف کا عالم اور اللہ کے قرب کا عالم اور مقبولیت کا عالم۔ عجیب زندگی گزاری ہے، اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہے، اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ اولیاء اللہ تو بہت ہی بڑے انسان ہوتے ہیں۔ حضرت کی زندگی پسار ہوئی، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے قرآن کریم کے حافظ ہو گئے۔ اپنے علاقے گیلان میں ہی کچھ علم حاصل کیا، مزید علم حاصل کرنے کے لیے حضرت بغداد تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر! زمانہ طالب علم کا خود واقعہ نقل فرماتے ہیں، میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، کوئی اتنے بڑے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو آپ یوں سمجھتے ہو کہ ایسے ہی پہنچ جاتا ہے؟ اس کے پیچھے بڑی مشقتیں ہوتی ہیں، بڑے مجاہدات ہوتے ہیں، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے حالات سہنے پڑتے ہیں، بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، طرح طرح کی اذیتیں سہنی پڑتی ہے، تب جا کے کوئی اتنے بڑے مقام کو پہنچتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ نے خوب صحیح فرمایا، من لم تکن لہ بدایۃ محرکہ لم تکن لہ نہایۃ مشرقہ، کہ جس آدمی کی، جس شخصیت کی مشقتوں سے بھری ہوئی ابتدا نہ ہو، اسٹارٹنگ مشقت اور تکلیف والی نہ ہو، اس وقت تک اس کا فیوچر، اس کا مستقبل، اس کا بھوشیہ تابناک نہیں ہو سکتا ہے، روشن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو اپنا فیوچر بنانا ہے، اپنا مستقبل بنانا ہے، اپنا بھوشیہ بنانا ہے، تو اس کی ابتدا مشقت والی ہوتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، حالات سہنے پڑتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کو دور بھیجنا پڑتا ہے۔ یہ ماں ہے ام الخیر فاطمہ، سید خاندان کی یہ خاتون ہے، اتنی بڑی جو ہے درجے والی ہے کہ ان کے گھر میں عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جنم لیتے ہیں۔ عثمان نے بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے کلیجے کو جو ہے اپنے سے دور کیا، اپنے جگر پاروں کو، اپنے آنکھ کے جو ہے اتاروں کو اپنے سے دور کیا، تب جا کے وہ ولایت کے اتنے بڑے مقام پر پہنچتے ہیں، اتنے بڑے درجے کو حاصل کرتے ہیں۔ خود حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اپنی زندگی کا واقعہ سناتے ہیں، طالب علم کا زمانہ سناتے ہیں کہ جب میں بغداد پہنچا ہوں، وہاں کچھ حالات مجھ پر بہت آئے۔ ماں بیچاری کیا دیتی تھی؟ کچھ دے دیا، وہ کئی دن تک چلا، پھر وہ سب توشہ ختم ہو جاتا، وہ پیسہ روپیہ ختم ہو جاتا، پھر فاقوں کا عالم شروع ہوتا۔ بھوک پیاس، بھوکے رہنا، یہ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو عجیب واقعہ ہوا کہ بھوک اور فاقے کا عالم بہت لمبا ہو گیا، اتنا لمبا کہ تقریباً 20 روز تک بھوکا رہنا پڑا۔ یہ سید خاندان کے فرزند ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے ہیں، یا آپ کے جو ہے چشم و چراغ ہیں، لیکن فاقہ اتنا، اللہ اکبر۔ اور پھر فراخ دلی، لوگوں کے ساتھ جو رواداری، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کا دکھ اور درد اتنا کڑ کڑ کے بھرا ہوا تھا، اللہ اکبر، کہ حضرت فرماتے کہ میں بھوک کے عالم میں بازار میں جاتا کہ کہیں گری پڑی کوئی سبزیاں تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لوں، لیکن جب میں جاتا مجھ سے پہلے ہی بہت سارے فقراء،
بہت سارے محتاجین، بہت سارے پریشان حال تنگ دست لوگ وہ مجھ سے پہلے ہی سبزیاں اٹھا رہے ہوتے۔ جب میں ان کو دیکھتا تو میں واپس ہو جاتا کہ بھئی یہ لوگ بیچارے کھانے کے محتاج ہے، یہ زیادہ مستحق ہے، اگر میں نے چند سبزیاں اٹھا لی تو کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی فاقہ برداشت نہ کر سکے، کسی کی موت واقع نہ ہو جائے۔ یہ رحم دلی تھی لوگوں کے ساتھ۔ آج تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور پڑوسوں کا پتہ نہیں۔ آج ہم تو مزے سے جی رہے ہیں اور غریبوں کا علم نہیں۔ آج ہم جو ہے بڑے ہی مزے اڑا رہے ہیں اور جو ہے فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو اور خود رشتہ داروں میں ایسے محتاج ہیں، ان سب کو ہم فراموش کر جاتے ہیں، ان کا خیال بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے کہ میں پھر جو ہے مسجد میں چلا گیا، اب اللہ سے لو لگانے لگا، ہاتھ اٹھائے۔ 18 سال کی تقریباً عمر ہے، اس عمر میں اللہ سے تعلق تو دیکھے، ادھر ہاتھ اٹھایا ہے اور ادھر اللہ نے انتظام فرما دیا۔ حضرت کے مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایک آدمی اور آیا جس کے ہاتھ میں روٹی تھی اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ آدمی مسجد کے ایک کونے میں مسافر تھا، کھانے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن اس نے جیسے ہی لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ کے قریب کیا، اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اس کو رحم آ گیا۔ اس نے کہا میں اکیلے تنہا کیسے کھاؤں، میں تو پریشان ہوں، اس کو بھی بلا لوں، چلو وہ بھی کھانا کھا لے۔ جب مجھے بلایا، بار بار بلایا، میں نے انکار کیا۔ اولاً منع کہا کہ نہیں آپ کھا لیجئے، لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد میں اس کے قریب گیا اور اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا۔ کھانے کے دوران آپس میں بات چیت ہوئی، وہ مجھ سے میرا نام پوچھنے لگا، میرے ماں باپ کا نام پوچھنے لگا، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں کے ہو، کیا نام ہے، اس طرح کی گفت شنید ہوئی تو میں نے اپنا پورا نام بتایا، اپنی ولدیت بتائی، اپنی ماں کا نام دیا، اپنے علاقے کا نام دیا، تو اس کی تو آنکھیں ایک دم ششدر رہ گئی۔ وہ تو حیران اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج میرے دسترخوان پر آپ مہمان ہیں اور میں میزبان ہوں، لیکن الٹا ہے کہ آپ میرے میزبان ہیں اور میں مہمان ہوں۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا میں ایک سفر سے نکلا ہوا تھا، میرا توشہ ختم ہو گیا، میری خوراک سب بالکل ختم ہو گئی، روپیہ پیسہ بالکل ختم ہو گیا، اور ایسے وقت میں پہنچ گیا کہ اب میرے پاس اپنے مال میں سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک دم تنگ دستی آ گئی، یہ حرام کھانے پر مجبور ہو گیا۔ تو میں نے سوچا میرے پاس جو رقم پڑی ہے وہ امانت ہے، اسی میں سے کچھ میں نے جو ہے روٹی خریدی اور گوشت خریدا اور کھانے بیٹھا ہوں۔ آج میں نے اس میں سے ابتدا کی ہے، اور ہوا یہ بھی ہے عجیب کہ یہ مال پورا کا پورا آپ کا ہے، آپ کی والدہ نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کہیے رحمت اللہ علیہ، بڑے درجے کے آدمی ہیں، بڑی فراست ہے، بڑے اللہ والے ہیں، لوگوں کے لیے ان کے دل میں جگہ ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو جھگڑتے کہ میرا مال تھا، تو نے میری اجازت کے بغیر کھا لیا کیسے، امانت میں خیانت کر دی، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جو مال اس نے دیا وہ لے لیا، جتنا تھا وہ لے لیا اور کہا جتنا آپ نے استعمال کر دیا جاؤ تمہیں معاف ہے، کوئی آپ پر جرم نہیں ہے، بلکہ جب رخصت کر رہے تو اپنے مال میں سے خود اس کو عطا کر رہے۔ اللہ اکبر۔ جو خود اتنی پریشانی میں ہے کہ 20 دن کا فاقہ گزر رہا ہے، فاقے کے ایام ہیں، بھوک کے ایام ہیں، اور جب وہ آدمی جا رہا ہے رخصت کر رہے تو اس کو اپنے مال میں سے دے رہے۔ ماں نے مال بھی کتنا ہی بھیجا ہوگا، یتیم تھے، والد کا تو سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ماں بیچاری کسی طرح سے رقم جمع کر کے بھیجتی تھی، وہ رقم ہی کیا ہوتی تھی، چند دن استعمال ہوئی ہوگی، پھر وہی فاقے کا عالم شروع ہو جاتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی۔ میں نے شروع میں حضرت علامہ ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ کا جو قول نقل کیا ہے، من لم تکن لہ بدایۃ محرکہ لم تکن لہ نہایۃ مشرکہ، کہ جس شخص کی مشقتوں سے بھرپور ابتدا نہ ہو، اسٹارٹنگ جو ہے مشقتوں والی اور پریشانیوں والی نہ ہو، اس کا مستقبل کبھی بھی تابناک، کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا۔
حالات آتے ہیں، سہنے پڑتے، تھوڑے صبر کرنا پڑتا ہے، آزمائش آتی ہے، لیکن پھر جا کے اللہ راہ کھول دیتا ہے اور بڑے مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت نے بہت سارا علم حاصل کیا کہ ایک ایک وقت میں آپ 13 علوم کے جو ہے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، درس و تدریس آپ کی ذمہ تھی، اور بڑے بڑے علماء آپ کے حلقہ درس میں جو ہے بیٹھا کرتے تھے، اور ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے بنے۔ وہ کام کیا ہے اور وہ اخلاق بتا ہے، وہ کردار بتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نسب میں جو فراست ہے، جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو زاہدانہ طور و طریق ہے، عجیب ہے۔ اور حضرت وہ کمال کے مالک ہیں، وہ درجوں کے مالک ہیں کہ بڑے بڑے محدثین نے اپنی تصنیفات میں حضرت کو یاد کیا ہے۔ بڑے بڑے وقت کے محدثین، حدیثوں کا درس دینے والے، حدیثوں کی شرح لکھنے والے بڑے بڑے علامہ نے حضرت کے لیے توصیفی کلمات کہے ہیں، آپ کی تعریفیں لکھی ہیں، آپ کے بارے میں سواہنیں لکھی ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ذہبی نے بھی آپ کے لیے توصیفی کلمات کہے، اور یہاں تک کہا کہ حضرت الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء، یہاں تک کہ کلمات آپ کے لیے کہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے درجے کے جو ہے شارح بخاری ہیں اور بڑے مقام والے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے لیے توصیفی کلمات لکھے ہیں۔ اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اور بہت سارے مفسرین اور محدثین نے آپ کے لیے قلم چلایا ہے اور آپ کی سواہنیں لکھی ہے، آپ کی حیات پر قلم جو ہے انہوں نے اٹھایا اور بہت سارا کام کیا ہے، اور آپ کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ یہ تھی حضرت کی زندگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت کی زندگی کے نرالے ایام اور آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات، سب کو سمٹنا اور سب کو بیان کرنا، سب کو ایک ہی وقت میں یہاں آپ کے سامنے بول دینا میرے بس کی بات نہیں ہے، میری طاقت سے باہر ہے۔ چنندہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت کا ایک خلیفہ، یعنی آپ نے اس کو خلافت دی، چند سال، چند عرصے، چند ایام، ایک لمبے عرصے تک آپ کے پاس رہا، پھر وہ آپ کا مرید تھا، اب وہ آپ کا خلیفہ بنا۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم خود اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے خلیفہ جب خلافت ان کو عطا کر دی گئی، واپس جانے لگے، حضرت ان کو رخصت کرنے لگے، تو حضرت ان کو کہہ رہے تھے دیکھو بھائی، لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ جب رخصت کر رہے، وہ جاتے جاتے کہنے لگا حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ بہت عجیب واقعہ ہے، سننے کے لائق ہے۔ حضرت نے کہا دیکھو آپ نصیحت کا اصرار کر رہے ہو تو میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا۔ وہ خلیفہ تو ایک دم ششدر رہ گیا، حیران ہو گیا کہ حضرت کیا نصیحت کر رہے۔ حضرت یہ نصیحت کرتے اچھے اخلاق پیدا کرنا، حسن اخلاق پیدا کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا، اچھی زندگی گزارنا، لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت دینا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، طرح طرح کی کچھ نصیحتیں کرتے۔ اس کے بجائے حضرت نے یوں کہا کہ جو ہے نبوت کا دعویٰ نہ کرنا اور خدائی کا دعویٰ نہ کرنا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرنے لگا کہ حضرت میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، برسوں سے آپ کی خدمت میں رہا ہوں، مجھ سے یہ ممکن ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں؟ یہ تو فرعون کا کام تھا۔ فرعون نے یوں کہا نا ربکم العالی، اے لوگوں میں تمہارا اعلیٰ بالا رب ہوں، مجھ سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام میں سے ہوں، اور میں آپ علیہ السلام کی نبوت کا دعویٰ میں کر دوں؟ یہ ناممکن ہے، میں ایسا
ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے مجھے یہ کیسی نصیحت فرمائی؟ آپ نصیحت میں یوں فرماتے بھائی عبادت کرنا، اس پر ثابت قدم رہنا، اخلاق کی حفاظت کرنا، مخلوق کی اصلاح کرنا، یہ سب، اور اس کے بجائے آپ نے کہا کہ بھائی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا اور جو ہے خدائی کا دعویٰ نہ کرنا۔ حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، وہ جو چاہتا ہے، جیسے ہی چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس ناز سے چاہتا ہے، وہ بس ارادہ کر لاتا ہے، بس فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی ذرائع کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصف ہے، آپ کی یہ طاقت ہے، آپ کی یہ قدرت ہے، آپ کا اٹل فیصلہ ہے، اس جیسا فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر تم چلے گئے اور جا کے تم بھی اتنے بڑے بننے لگو کہ جو تم کہو وہی ہو، تمہارا فیصلہ ہو جائے، اب کسی کا فیصلہ نہیں، تم نے جو بات بول دی وہی ہونی چاہیے، اپنے مریدین کے درمیان، اپنے اہل و عیال کے درمیان، اپنے ماتحتوں کے درمیان تم جو بول دو وہی ہونا چاہیے، تمہارے خلاف کوئی نہ جا سکے، تمہارا فیصلہ اٹل ہو۔ یہ اگرچہ آپ زبان سے یوں نہیں کہہ رہے کہ میں خدا ہوں، لیکن پس پردہ یہی ہے کہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ جیسے بڑے مدارس ہیں، ان کے بڑے ذمہ دار، ان کے جو ہے بڑے چلانے والے، وہ یوں سمجھے کہ ماتحت سب ہمارے غلام ہیں، ہم جو چاہے وہی کریں۔ اسکول کے پرنسپل اور اس کے ذمہ دار یوں سمجھے کہ ہم ہی سب ہے، اور یہ جو ہے سب ٹیچر، یہ تو پگار اور تنخواہ لے کر پڑھانے والے، سیلری لے کر بڑھانے والے ہیں۔ یہ لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا فیصلہ ہی سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ اسی طرح گھر کا بڑا آدمی وہ سمجھے کہ میں ہی سب کچھ کرتا ہوں اور میں ہی کماتا ہوں، میرا ہی فیصلہ چلے، کسی کا فیصلہ نہ چلے۔ اس طرح کی کاروائی کرنا گویا پس پردہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دیگر تمام انبیاء کرام، سب نبیوں کے ساتھ حق لگا ہوا ہے۔ نبی کا بولنا بھی حق، نبی کا عمل اور کردار بھی حق، نبی کے اخلاق بھی حق، نبی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات حق ہے، نبی کی ہنسی بھی حق ہے، نبی کا مذاق بھی حق ہے، نبی کے مذاق میں بھی جھوٹ شامل نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ نبی کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، نبی کی جانب میں باطل ہرگز نہیں ہوتا ہے، جانب خلاف میں باطل ہوتا ہے، حق نبی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ لہذا اگر ہم جا کر اب ہم یہ کہیں کہ ہم نے جو کہا وہی سچا ہے، میری زبان سے جو نکلی بات ہے وہ سچ ہے، سامنے والے سب باطل ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو سچ پر سمجھنا، ہمیشہ اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، یہ بھی پس پردہ ایسا ہی ہے گویا کہ ہم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہاں اگر قرآن اور حدیث کی کوئی بات کر رہے تو وہ تو حق ہی ہے، وہ قرآن و حدیث کی بات، لیکن ذاتی معاملات میں، اپنی زندگی گزارنے میں، اپنی لائف پر اثر کرنے میں کوئی آدمی ہمیشہ یوں سمجھے کہ میں ہی حق پر ہوں۔ کبھی بھول باپ کی ہوتی ہے، بچہ سچ پر ہوتا ہے، کبھی بھول شوہر کی ہوتی ہے، بیوی حق پر ہوتی ہے، کبھی ماں کی بھول ہوتی ہے، بیٹی حق پر ہوتی ہے، کبھی استاد کی غلطیاں ہوتی ہیں، شاگرد حق پر ہوتا ہے، کبھی بڑے جو ہے ذمہ دار وہ باطل پر ہوتے ہیں، وہ غلطی پر ہوتے ہیں، وہ چوک پر ہوتے ہیں، ان کی بھولیں ہوتی، لیکن ان کے ماتحت حق پر ہوتے، ان کی سنوائی ہونی چاہیے، ان کو سننا چاہیے، ان کی بات کو بھی ماننا چاہیے، اور اگر ہماری غلطیاں ہو گئی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے بلکہ رجوع کر لینا چاہیے۔ اگر ہم جمے ہوئے اپنی غلطیوں پر بھی تو پس پردہ ہم یوں سمجھ رہے کہ ہم حق والے ہی ہیں، حقدار ہم ہی ہیں، ہم ہی سچے ہیں، لہذا پس پردہ وہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ عجیب نصیحت فرمائی، اس کو گرہ باندھ لینی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت کی سینکڑوں کرامتیں ہیں، ایک کرامت مجھے مزید یاد آ گئی۔ حضرت کی زندگی انتہائی شدت کے ساتھ اتباع سنت اور پیروی شریعت پر تھی، ہمیشہ دین کی دعوت میں اپنی زندگی گزاری، شریعت کے ہمیشہ متبع بن کر رہے، آپ نے وفات تک شریعت کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے خلیفہ، وقت کے خلیفہ کے سامنے بھی کبھی آپ جھکے نہیں ہیں۔
یہ آپ کے اوصاف تھے۔ ایک وقت کے خلیفہ نے آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، لاکھوں کروڑوں کی جو ہے رقم آپ کی خدمت میں پیش کی، حضرت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اصرار کرتا رہا، حضرت انکار کرتے رہے۔ آپ کی عجیب کرامت ظاہر ہوئی کہ جب اس نے بار بار اصرار کیا، حضرت نے اس میں سے 2 اشرفیہ نکالی اور دونوں کو آپس میں ملا کر رگڑ کر اس کو گھس کر جب دونوں کو دکھایا، اس میں سے تازہ خون ٹپکنے لگا۔ سونے چاندی کی یہ اشرفیہ، اور اس کو جب ملایا تو اس میں سے تازہ خون۔ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، یہ حضرت کی کرامت تھی۔ پھر حضرت نے کہا کہ لوگوں کا مال ظلماً آپ بٹورتے ہو، غاصب بنے ہوئے ہو، بیجا لوگوں پر ٹیکس ڈال کر ان کا مال بٹورتے ہو، اپنے خزانے بھرتے ہو، اور پھر وہ اشرفیوں کی تھیلی ہمارے پاس لاتے ہو۔ لوگوں پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، یہ حضرت کی باتیں ہیں۔ حضرت نے بہت ساری نصیحتیں بھی کی ہیں، اور نصیحتوں کے ابواب تو بھرے پڑے ہیں۔ کسی موقع پر اگر پورا مستقل پروگرام اسی پر چلایا جائے کہ حضرت کی نصیحتیں کیا تھی، تو وہ بھی جو ہے ہمارے کئی سال گزر جائے، وہ پروگرام بھی لمبے ہو جائے۔ مختصراً آخری جو آپ کا وقت ہے، وفات کا وقت ہے، اور اپنے لخت جگر اپنے بیٹے سے جو آپ نے نصیحت فرمائی ہے، وہ بہت قیمتی وصیت ہے، وہ ہمیں گرہ باندھ لینی چاہیے۔ آج ہم حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو یاد رکھتے ہیں، تو ان کی باتوں کو بھی یاد رکھیں۔ حضرت نے اپنے بیٹے سے فرمایا، تجھ پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ ہی کی اطاعت کرے اور اللہ ہی سے ڈرتا رہے اور کسی سے نہ ڈرے۔ اللہ کے سوا کسی سے بھی امید کبھی بھی مت باندھنا، اور تمام حاجتیں اور ضرورتیں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رجوع کرنا، اللہ ہی سے مانگنا، کسی اور سے ہرگز کچھ بھی نہ مانگنا۔ یہ توحید ہے، اس کو لازم پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ توحید کا مسئلہ اجتماعی مسئلہ ہے، سب کا متفقہ مسئلہ ہے، لہذا اس توحید کے مسئلے کو کبھی بھی ہاتھ سے چھوڑو نہیں۔ یہ اپنے لخت جگر کو کہہ رہے، لہذا ہمیں حضرت کی باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر جو حالات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، خصوصاً مسلمانان پریشان ہیں اور طرح طرح کی اذیتیں سہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی نہیں مانتے ہیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی اور لائف نہیں بنا رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کیا کہہ رہا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کر گئے ہیں، کیا ارشادات ہیں، کیسی زندگی گزار کر گئے، وہ ہم نہیں مانتے، اپنی زندگیوں میں جگہ نہیں دیتے۔ اللہ کے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، نیک صفات انسان گزرے ہیں، اور یہ ولی جن کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، یہ تو ولیوں کے ولی ہیں، سلطان الاولیاء ہے، امیر الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، پیران پیر ہیں اور محبوب سبحانی ہیں۔ ان بڑے بڑے ولیوں کو ہم صرف مانتے ہیں، لیکن ان کی نہیں مانتے ہیں۔ ان کی لائف کیسی تھی، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ کس طرح کا جیون پسار کر کے گئے، اس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دو۔ ان چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور ہمارے کہنے سننے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔